دین کی دشمنی نواز شریف سے، سزا پاکستان کو۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نوائے وقت، مورخہ 17 مارچ 2017۔ نواز شریف کو وفادار اچھے لگتے ہیں، اس لیے ان کے وفا شعار ڈھیر سا انعام و اکرام پاتے ہیں۔ نواز شریف سے وفاداری نہ کرنے والوں کے نام بھی ڈھیر سے ہیں۔ ان میں 3 اہم بے وفا ایسے ہیں جن کی ناراضگی نواز شریف سے تھی، لیکن ان کے رد عمل سے پاکستان کو نقصان پہنچا۔ اس لسٹ میں پہلی شخصیت ہمارے جانے پہچانے عمران خان ہیں، جن کی ابتدائی عملی زندگی نواز شریف سے بہت دور نہیں تھی، لیکن رفتہ رفتہ وہ نواز شریف کی بے عزتی کا سامان ہوتے گئے۔ پاکستان کے سیاسی کلچر میں غنڈہ گروپ یا گینگسٹر ہمیشہ سے موجود رہے ہیں، مگر PTI میں غنڈہ ازم یا گینگسٹر خفیہ گروہ کی صورت میں موجود نہیں ہیں، بلکہ یہ فن PTI کے ہر ورکر کے پاس ہے۔ عمران خان نے دھاندلی اور کرپشن کی لاقانونیت کے حوالے سے سڑکوں پر جو مہم چلائی، اس کی جگہ دھاندلی اور کرپشن کو روکنے کا پارلیمنٹ سے قانون بنوا لیتے تو پاکستان انہیں بہت یاد کرتا۔ عمران خان کی اممیچور اور یو ٹرن پالیسیوں نے سنجیدہ سیاست کو بہت نقصان پہنچایا، جس کے باعث 2 بڑی سیاسی جماعتوں سے مایوسی کا خلا پر کرنے والی جماعت PTI سے بھی لوگ مایوس ہو گئے۔ مایوسی کا یہ خلا برقرار رہنے سے نواز شریف کو سیاسی نقصان ہوتا۔ عمران خان کی نواز شریف سے ناراضگی پاکستان کے سیاسی کلچر کو نقصان پہنچا گئی۔ نواز شریف کا مخالف بن کر پاکستان کو شدید مسائل سے دوچار کرنے والی دوسری اہم شخصیت جنرل پرویز مشرف ہیں۔ جنرل پرویز مشرف نے اپنے ہاف کوکڈ پلاننگ والے مزاج کے ساتھ تخت پر قبضہ کیا تو ان کے ایکشنز میں دیر تک کنفیوژن موجود رہی، یہاں تک کہ پاکستان میں اس وقت کے امریکی سفیر بھی تختہ الٹنے والے جنرل پرویز مشرف سے 2 دن تک نہ مل سکے، جبکہ اس سے قبل پہلی 3 فوجی بغاوتوں کے بعد ایسے رابطوں میں اتنی دیر نہیں ہوتی تھی۔ ایک بے ضرر اور کمزور ترین بکری بھی کسائی کی چھری سے بچنے کے لیے اپنی ہمت کے مطابق کوشش کرتی ہے، لیکن پرویز مشرف نے ایک امریکی فون کے آگے اتنی کوشش بھی نہ کی اور سارے پاکستان کو بے بس لٹا دیا۔ مبینہ طور پر انہوں نے غیر ملکی فوجوں کو پاکستان کی سرزمین استعمال کرنے دی، پاکستانی پکڑ پکڑ کر غیر ملکیوں کے حوالے کیے، امریکی خفیہ ادارے کے بے شمار ایجنٹوں کو بھی پاکستان میں داخل کروایا، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار امریکیوں کو اوپن چیک دیا گیا کہ وہ کسی بھی اجازت کے بغیر پاکستان کی حدود کے اندر ڈرون حملے کر سکتے ہیں۔ ڈرون حملوں کی اجازت کا یہ اوپن چیک دے کر جنرل پرویز مشرف نے کتنے چیک حاصل کیے؟ ممکن ہے یہ معلومات آئندہ کسی وکی لیکس میں لیک ہو جائیں۔ وہ جن بیرونی تحائف کے بلبوتے پر بیرون ملک لگژری کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان امدادی چیکس کو کسی تیسری جگہ سے انڈائریکٹ کروا کے لیکچرز کی کمائی یا کوئی دوسرا شوگر کوٹڈ نام دے دیا گیا ہو۔ اگر جنرل پرویز مشرف نواز شریف سے ناراض نہ ہوتے تو وہ اقتدار میں بھی نہ آتے، اور اگر اقتدار میں نہ آتے تو مندرجہ بالا واقعات سمیت پاکستان اکبر بگٹی اور بینظیر بھٹو کے المناک حادثوں سے بھی شاید بچا رہتا۔ گویا یہاں بھی نواز شریف سے ناراض ہونے والی شخصیت نے نواز شریف سے زیادہ پاکستان کو داؤ پر لگایا۔ تیسری اہم شخصیت حسین حقانی ہیں۔ ان کا ماضی اور حال اسٹیلتھ ٹیکنالوجی جیسا ہے، یعنی اپنی سیاسی زندگی کی فلائٹ کے دوران حسین حقانی اپنے رہنماؤں کے ریڈار کی نظروں کو دھوکہ دے کر آگے سے آگے نکلتے گئے۔ وہ جماعت اسلامی کی گود میں جنم لے کر نواز شریف، بینظیر بھٹو اور آصف علی زرداری سے ہوتے ہوئے امریکہ تک جا پہنچے۔ نواز شریف وہ شخصیت ہیں جن کے سہارے حسین حقانی عملی سیاست میں داخل ہوئے اور 1988 میں ان کے سیاسی ایڈوائزر مقرر ہوئے، لیکن جلد ہی وہ نواز شریف کے سامنے اسمارٹ بننے لگے۔ نواز شریف کو باسنگ پسند نہیں،
اسی لیے نواز شریف نے انہیں کولڈ شولڈر دینا شروع کر دیا۔ حسین حقانی اس وقت کی مستقبل کی حکومت میں جگہ بنانے کے لیے نواز شریف سے ناراضگی کر کے بے نظیر بھٹو سے جا ملے اور زرداری حکومت میں بھی پیپلز پارٹی کے کالر کا پھول رہے۔ پیپلز پارٹی کی حسین حقانی سے لا تعلقی 2011 میں اس وقت ہوئی جب میمو گیٹ اسکینڈل آیا اور اسٹیبلشمنٹ کا موڈ آف ہوا۔ اہم تعلقات کے حرصی حسین حقانی نے امریکہ میں قیام کے دوران پاکستانی معاملات سے تجاوز کر کے بش اور اوباما کے ساتھیوں سے تعلقات بڑھائے، اور اب وہ اپنی اسٹیلتھ صلاحیت کی بنیاد پر ٹرمپ انتظامیہ کی بیلٹ میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی 3 کتابوں میں پہلی کتاب پاکستان بٹوین ماسک اینڈ ملٹری ہے۔ اس میں انہوں نے پاکستان کی مسلح افواج اور اسلامی جہادیوں کے تعلقات کی بات کی ہے، جس کے ذریعے پاکستان کی شناخت اور سیکیورٹی کے عمل کو تلاش کیا جاتا تھا۔ ان کی دوسری کتاب میگنیفیسنٹ ڈیلوژنز، پاکستان، دی یونائیٹڈ اسٹیٹس اینڈ این ایپک ہسٹری آف مس انڈرسٹینڈنگ ہے، جس میں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کی ہسٹری کو مخصوص نقطہ نظر سے بیان کیا گیا ہے۔ تیسری کتاب کا نام انڈیا ورسز پاکستان ہے، جس میں حسین حقانی نے ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کی مختصر تاریخ کو اپنے انداز میں پیش کیا ہے۔ حسین حقانی نے اپنی کتابوں میں جو کچھ لکھا اس کے صحیح یا غلط ہونے کی بات علیحدہ ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ انہوں نے پاکستان کے موجودہ ریاستی بیانیہ سے مختلف لکھا ہے، جسے موجودہ ریاستی بیانیہ کی موجودگی میں ملک دشمن تحریریں ہی تصور کیا جائے گا۔ ان کے حالیہ مضمون میں امریکی CIA کے اہلکاروں کو پاکستان میں تعینات کروانے کی سہولت فراہم کرنا ایک انکشاف نہیں، بلکہ ملک کے اندر اور باہر پاکستان کے خلاف نئے سرے سے مشکل بحث شروع کروانے کی دانستہ کوشش ہے۔ حسین حقانی کی 1988 سے اب تک کی سیاسی زندگی پر نظر ڈالیں تو ان کی کھلم کھلا ناراضگی صرف نواز شریف سے تھی، لیکن اس کا بدلہ انہوں نے پاکستان اور اس کے اداروں سے لیا۔ جب جنرل ضیاء الحق نے یہ کہا کہ وہ سیاستدان نہیں ایک سپاہی ہیں، تو BBC نے تبصرہ کیا کہ اگر جنرل ضیاء الحق سیاستدان نہ ہوتے تو آج کچھ بھی نہ ہوتے۔ بالکل یہی سچائی حسین حقانی پر بھی فٹ آتی ہے کہ اگر وہ ریاست پاکستان کے مخالف نہ ہوتے تو آج کچھ بھی نہ ہوتے۔ شکریہ، دی اینڈ۔